تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اور 2 محرم الحرام کو حضرت حسین کربلا کوفہ میں جا کے پہنچے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے یہ جو 6 دن تھے، ان 6 دن کے اندر معاملات چلتے رہے، مذاکرات چلتے رہے، بہت لمبی بحث ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ تو میرے بھائی یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بات میں اپنی بات اور اپنی کتاب کی نہیں کر رہا، یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں تمام مکاتب فکر کے علماء بھی آپ کو یہ بات کہیں گے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو مرکزی کردار حضرت حسین کی شہادت میں جس بندے نے ادا کیا اس کو شمر کہتے ہیں۔ شمر ذل جوشن اس کا نام تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے حضرت حسین کے قتل میں جو کردار ادا کیا وہ مین تھا۔ اب ذرا اس کو پڑھیں بھئی یہ ہے کون؟ جب حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جنگ صفین میں حضرت علی کے جانشین یہ شمر تھا حضرت امیر معاویہ کے خلاف۔ اب ذرا بازی کو دیکھیں آپ، ادھر حضرت امیر معاویہ ہے تو مخالف میں حضرت علی کھڑے ہیں، تو حضرت علی کے پیچھے شمر کھڑا ہوا ہے۔ اور جب یہ بازی پلٹی، جب کوفہ کا میدان سجا، ادھر ابن زیاد جو یزید کی طرف سے کھڑا تھا اس کے پیچھے شمر کھڑا ہوا ہے، مقابلے میں حضرت حسین کھڑے ہوئے۔ اس منافق کا کردار دیکھیں، امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کے پیچھے کھڑے ہیں اور حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ 2 رخ، 2 چہرے دکھائے اس نے۔ اب آپ کو تو سمجھ آ گئی کہ اس نے کیا کردار ادا کیا اور اس کا رشتہ کیا تھا۔ یہ ام البنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 17 شادیاں کی یکے بعد دیگرے۔ کتنی شادیاں؟ آپ ساتھ بولیں تاکہ آپ کا دماغ بھی ہلچل میں رہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں۔ کتنی شادیاں کی؟ 17۔ اور اولاد کیا تھی؟ 27۔ حضرت علی کی کتنی اولاد تھی؟ 27۔ ان بیویوں میں ایک کا نام ام البنین ہے۔ کہتے ہیں کہ ام البنین کا جو بھائی تھا اس کا نام شمر تھا۔ اب بتائیں آپ کی بیوی کا جو بھائی ہو وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ بولیں یار، ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ تو حضرت علی کا یہ کیا لگتا ہے؟ سالہ۔ یہ حضرت عباس کا ماموں تھا، جسے آج ہم لوگ عباس علمبردار کے نام سے جانتے ہیں۔ بھئی علمدار حضرت عباس، یہ اس کے ماموں ہیں۔ اب جا کے رشتہ ڈھونڈیں اور کردار کیا ادا کیا اور کیچڑ کس پہ اچھالا جاتا ہے۔ میرے بھائی حقائق بہت بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے حضرت حسین کے مقابلے میں حضرت عباس کو بھی بلایا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان جو حضرت علی کے دوسری بیویوں سے بیٹے تھے، حضرت حسین کے بھائی ہیں، جن کی آج بھی قبریں حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ان کو بلایا اور اس نے سودا بازی کرنے کی کوشش کی اور ابن زیاد سے لکھوایا کہ تم مجھے ان کے ساتھ معاملات کرنے دو۔ ابن زیاد نے کہا کرو، تو اس نے جب اپنے بھانجوں کو بلایا تو کہا کہ تم بیچ میں نہ آؤ، ہٹ جاؤ۔ کہا تیرے معاہدے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے۔ اب ماموں کو ٹھکرایا کیونکہ منافق تھا، غدار تھا۔ ادھر حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ لڑے تو یہ حضرت علی کے پیچھے کھڑا تھا، جب حضرت حسین یزید کے ساتھ لڑے تو یزید کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اب یہاں دیکھیں ذرا، خلافت حضرت علی کی تھی تو طاقت میں حضرت علی تھے تو یہ ان کا سہارا لے رہا ہے، یہاں جب طاقت میں یزید تھا تو ان کا سہارا لینے لگ گیا۔ تو میرے بھائی 2 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، کوفہ کے اندر پہنچے۔ حر بن یزید کے لشکر نے حضرت حسین کو یہاں پہ روکا، مذاکرات شروع ہوئے۔ مذاکرات میں یہاں بات آ کے رک گئی کہ عبید اللہ ابن زیاد اس کے ذریعے سے ہمیں یزید سے ملوایا جائے۔ عبید اللہ بن زیاد
کو جب یہ پیغام ملا تو وہ سامنے آیا اور آ کر پوچھا کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کیا بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ میری صرف زبانی گفتگو نہیں ہے، یہ میں تمام مکاتب فکر کی کتب سے آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں۔ یزید پلید تھا، ہے اور رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ حضرت حسین زندہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ کہ جنت کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہیں، جن کے بچپن میں شہادت کی گواہیاں اللہ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے نبی کو بتا دی، وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی، اور ہمارے دلوں کی قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ رہے گا نہیں رہے گا؟ بولیں۔ یزید پلید تھا، ہے اور رہے گا، ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ کسی کا ہے وہ اپنا جائے، جس کا نہیں ہے وہ اپنا کام کرے، ہمارا یہ نظریہ ہے۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد سامنے آیا۔ حضرت حسین نے کہا کہ مجھے یزید سے ملنے دو، میں فیس ٹو فیس، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کی باتیں مجھے سمجھ میں آئیں تو ٹھیک، نہیں تو میں اپنا کام، وہ اپنا کام کرے۔ عبید اللہ ابن زیاد، اب میں یہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ حقائق کو سمجھیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اس بات پہ ایگری ہو گیا تھا۔ یہ پہلی بات تھی۔ پہلی بات کیا تھی؟ کہ یزید سے ملوایا جائے۔ پھر حضرت حسین نے عبید اللہ ابن زیاد کو دوسرا آپشن دیا، اگر آپ مجھے یزید سے نہیں ملواتے پھر دوسرا کام یہ کریں، میں جہاں سے مکہ سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے، مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، میں اپنے گاؤں، اپنے وطن مدینے، مکہ جہاں بھی جاؤں مجھے واپس جانے دیا جائے۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے پھر تیسرا مرلہ، تیسرا آپشن اور آخری یہ کہ مجھے کسی دوسری سرحد کی طرف بھیجا جائے، جانے دیا جائے جہاں میں اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کرتے کرتے زندگی گزار۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ تینوں باتیں سمجھ آ گئی کہ بھائی اس میں معاملات حل کیے جا سکتے ہیں۔